صلوا علیہ وآلہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 291۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے 4 زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جماع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 292۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھو لے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 293۔ ابی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مرد عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 294۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے لیے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صرف ایک مقام مکے سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 295۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 296۔ حشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے۔ آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے ہی سے کنگھا کر دیتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 297۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 298۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 299۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جنبی ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 300۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم فرماتے پس میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حائضہ ہوتی۔ Thanks for watching.
Don't forget to like, comment, share and subscribe to